دشمن اسے معاف کرنے کی اجازت ہے دین میں. میرا اور آپ کا ساتھی دشمن جو خلق کے 3 درجے ہیں، خلق حسن، خلق کریم اور خلق عظیم. خلق حسن یہ ہے کہ دشمن دشمنی کرے اور جتنا وہ آپ کا نقصان کرے بدلے میں آپ بھی اتنا اس کا نقصان کرے. قرآن مجید گواہ ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، جان کا بدلہ بولو، ہاتھ کا بدلہ. یہ قرآن مجید میں موجود ہے. اب قرآن خلق سے جڑی ہوئی بات نہیں کر سکتا. بدلہ لے لینا ہے یہ بھی خلق، مگر خلق کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، ابتدائی درجہ ہے. یہ وجہ تھی کہ ایک میدان جنگ میں غزوہ کے دوران تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جسم کو ننگا دیکھا. قمیض مبارک اترا ہوا تھا، صرف احمد تھا. تو سرکار نے ازرق مزاح اپنے ہاتھ میں چمک تھی، سوچی تھی. سرکار نے اس کی پشت سے صحابی کی کمر میں مار دی. چمک وہ باریک سوچی ہوتی جو فضا میں لہرائے تو آواز پیدا کرے. سرکار نے ازرق مزاح ماری تو صحابی نے اس کے حضور، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ جان کا بدلہ جان، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، تو دین میں بدلہ لینے کی اجازت ہے. لہٰذا میں بھی چمک مارنے کا بدلہ آپ سے لوں گا. اور میرے آقا کسی کا حق رکھنے نہیں بلکہ حق ادا فرمانے آئے. یہ تصور دین جب تک ہماری نسلوں میں، ہماری رگوں میں نہیں اترتا تب تک ہمیں دین کی پوری کامل سمجھ نہیں آ سکتی. آج نوکر اپنے مالک کے سامنے یہ کلام نہیں کر سکتا. آج کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے یہ کلام نہیں کر سکتا. آج کوئی ووٹر اپنے منسٹر، وزیر، ایم پی، ایم ایل اے، منتخب نمائندے کے سامنے یہ بات بولو نہیں کر سکتا. آج تو کوئی وزیر بھی ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے خلاف ایسی بات نہیں کر سکتا. عام لوگ نے سوچنے کی تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا یہ تصور، دین کا یہ کانسیپٹ آج سے 1500 سال پہلے عطا فرمایا تھا. جب صحابی نے عرض کی حضور آپ نے مجھے چمک ماری، میں بھی بدلہ لوں گا. حضور نے نہیں فرمایا میں آقا ہوں تو غلام ہے، تو نوکر ہے، میں مالک، شہنشاہ اور بادشاہ ہوں. میرے آقا نے اس وقت چمک عطا فرما دی اور فرمایا ٹھیک ہے جتنی بار میں نے ماری تم بھی میری کمر پر مار کر اپنا بدلہ پورا کر لو. حضور نے چمک عطا کر دی. اس کا مائنڈ نہیں کیا، اس کو برا محسوس نہیں کیا، چہرے پر کوئی دیوڑی نہیں چڑھائی، ماتھے پر مشکل نہیں ڈالا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، مسکراہٹ چمک عطا کر دی. اور عطا کر کے جب آقا نے کمرے اقدس اور پشت اقدس آگے کر دی تو صحابی اب مارتے نگل کرتے حضور میں نے تو قمیض اتارا ہوا تھا، پورا بدلہ تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ بھی قمیض مبارک اتاریں. جس رسول کو خدا نے آمینہ کی گود میں بھیجا تو جنت کا سفید ململ کا لباس پہنا کر بھیجا تھا. وہ شرم و حیا کے بغیر حضور نے سارے عام میدان جنگ میں اپنا قمیض مبارک اٹھا. اور جب قمیض اٹھا دے آپ کو پتا ہے کہ اتارنے سے پہلے کمر تو ننگی ہو گئے تو چہرے پہ آ گئے. صحابی نے جب دیکھا کہ قمیض مبارک نے سرکار کا چہرہ ڈھانپ لیا ہے تو اس صحابی نے چمک دور پھینکی اور مصطفیٰ کی پشت اقدس پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت لکھی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ. آگے بڑھ کر اس کو چومنا شروع کر دیا. اب آقا نے چومنے سے منع نہیں کیا،
چومنا صحابہ کی سنت ہے اور چموانا مصطفیٰ کی سنت ہے. آقا مسکرا پڑے. عرض کی آقا ایک غلام کی کیا مجال ہے، مگر اس سے ثابت ہوا عمل تو ہم تسکین کے لیے ذوق کے لیے اہل سنت لیتے ہیں، لیکن بیان زور دیتے ہیں صرف چومنے کی. لیکن جو اس کے اندر سے ہمیں نقطہ ملتا ہے وہ یہ کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر چمک پکڑا کے قمیض مبارک اتار کر ثابت کر دیا کہ چاہے آقا اور غلام کے درمیان معاملہ ہو، بدلہ دینا اور بدلہ لے لینا یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور خلق حسن یہ خلق کا پہلا درجہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں قصاص بھی کہتے ہیں. کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے. تو یہ پہلا درجہ تھا. دوسرا درجہ ہوتا ہے خلق کریم. کیا ہے بولو؟ خلق کریم. خلق کریم یہ ہے کہ دشمن دشمنی کرے اور آپ بدلہ لینے کی بجائے کریمانہ طریقے سے شفقت کرتے ہوئے اسے معاف کرنے کا اعلان کرنا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب ماں باپ سے بات کرو تو قولاً کریما، بدلہ لینے کے انداز سے نہیں، معاف کرنے کے انداز سے. ان کی سختی پر ان سے بدلہ لے کر اسی طرح نہ بولا کرو. قولاً کریما، کریم قول کرو ان سے. تو خلق کریم وہ خلق ہے کہ جس میں بدلہ نہ لیا جائے بلکہ بولو دشمن کو. اس کا دوسرا مقابلہ نے فرمایا والعافین عن الناس، مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے. خلق کریم ہوا معاف کر دینا، لیکن خلق کریم میں خالی معاف کر دینا کیا ہے بولو؟ خالی معاف کر دینا. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا ابو سفیان کی بیوی اسے کہا تھا جاؤ میں نے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا خون تمہیں کلیجہ چبایا تھا میرے چچا کا، تجھے معاف کر دیا مگر میرے سامنے نہ آیا. مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے اور وہ یاد مجھے تڑپاتی ہے، میرے سامنے نہ آیا. تو خلق کریم یہ خالی معاف کر دیا جائے چاہے اس عمل کو ناپسند بھی کیا جائے. یہ خلق کریم ہے. آپ پوچھیں گے جب معاف کر دینا خلق کریم ہے تو پھر خلق عظیم کیا ہے؟ خلق عظیم سب سے بڑا خلق ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا. لا معانی فرمایا، لا معانی کہا کہ خلق عظیم کے ساتھ بھیجا. فرمایا نہیں محبوب، ساری کائنات کو مقام خلق عظیم کی وجہ سے ملا، مگر خلق عظیم کو مقام محمد کے نقشے کا خلق عظیم. خلق عظیم اپنی ہستی میں جس بھی مقام پر ہے لا مصطفیٰ کا اس کے اوپر ہے. خلق عظیم کا مقام جہاں ختم ہو اس سے آگے نقش نالین مصطفیٰ کی خیرات شروع ہوتی ہے. مصطفیٰ کا گزر جن کلیوں سے ہو جائے خلق عظیم کی خیرات بڑھتے چلے جائے.